جائے گا. مبلغ و سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب ام ہانی بنت ابی طالب دے گھر تشریف فرمان. اگوں پیچھے سرکار کسی دے گھر جا کے آرام نہیں سی فرماندے. نبی پاک کسی جنگ چ گئے ہن تے میدان چ ہوندے سن. سرکار واسطے کوئی علیحدہ کنٹینر تیار نہیں سی ہوندا. اج تے بلاول جڑا جناب زرداری دا پٹھا بھی نکلیا, دوجیاں بھی پارٹیاں نکلیاں نے. قسمت اپنی اپنی ہے. کوئی نکلے نے حکومتاں گراؤن واسطے, اور کوئی نکلتے سینے تے گولیاں کھاندے سن مصطفیٰ دی عزت واسطے. قسمت اپنی اپنی, مقدر تے اپنا اپنا ہے. کسی دے سینے تے گولیاں چلائیاں گئیاں اور جناب لوگوں دے بچے شہید کر دیتے گئے, لیکن اج لوگ نکلے نے کنٹینر لہدا تیار ہے جناب. یہ اندر کی ہے, یہ اندر لیڈرشپ ہے. لیکن خدا دی عزت دی قسم فیض آباد دی دھرتی دے اندر کنٹینر دے اتنے نہیں, کنٹینر دے ٹائراں دے وچ سو کے اس بابے نے ویل چیئر تے بیٹھ کے دنیا نو دسیا ہے لیڈر او نہیں ہوندا جڑا اپنی جان بچاوے. فرمایا حسین نے جان بچائی تے نہیں تے خدا دی عزت دی قسم ہے قیامت تک جڑا مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا اپنی جان بچائے گا نہیں, بلکہ میدان چ خود بیٹھ کے دنیا نو دسے گا. لیڈر او نہیں جڑا جانا بچاؤن والا ہوئے. حسین ابن علی کائنات دا لیڈر ہے جن نے اپنی جان بھی قربان کی تھی, اور قیامت تک حسین دا غلام وہی ہوئے گا جڑا اپنی جان ہتھیلی تے لے کے میدان چ بیٹھا رہے اور دنیا نو دسے اگر مصطفیٰ دی غلامی کر لو پھر جان دی پرواہ کیوں کرنی ہے. اگر مصطفیٰ واسطے کوئی بندہ میدان عمل چ ہوئے اور جانا دی پرواہ نہیں کرتا, جڑا اپنی ذات واسطے اپنے مفاد واسطے نکلے انہوں جان عزیز ہوندی ہے. جڑا مصطفیٰ دی نوکری واسطے نکلے وہ تے نعرہ لاوندا ہے کمری والے کیا چیز میں پیش کروں, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے. بولنا ہی جگہ نہیں تو بول پیا کرو. میرے مصطفیٰ کریم کنٹینر میں نہیں تھے. میرے مصطفیٰ جتنا بھی جنگوں کا میدان ہوا, میرے نبی کا جہاں شان رحمت للعالمین ہی ہے, میرے نبی کا ایک لقب ہے جو مولوی نہیں بتاتے, جنہاں لوگاں دی نیازاں تے ختم دروداں تے نظر رکھی ہوئے حق بول ہی نہیں سکتا. میرے نبی کا ایک لقب ہے نبی الملاحم, تلواراں والا نبی. آج دے زمانے دیاں بندوقاں کلاشن کوف ہوندی تے میرا نبی کلاشن کوف والا نبی ہوندا. تلوار زمانے کا ہتھیار تھا. آج تو جس کے پاس ہتھیار ہے اسے دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. ہاں جو بندہ اپنی ذات کے لیے لڑے اس کا ہتھیار غلط ہے, لیکن جس کا ہتھیار جب بھی اٹھے عزت مصطفیٰ کے لیے, ناموس اسلام کے لیے, وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. جو مصطفیٰ کا نوکر ہو, مصطفیٰ کا غلام ہو, وہ کہے میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے, میرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. اس کا گل رکھنا, بندوق رکھنا, یہ تمہارا قانون تو منع کر سکتا ہے, لیکن میرے نبی کے متعلق کیا فتویٰ لگاؤ گے. میرے نبی کا جہاں لقب رحمت للعالمین ہے, میرے نبی کی جو تعریف اور صفت رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے, مصطفیٰ بھی ہے, مجتبی بھی ہے, لیکن یہ بھی میرے نبی کا لقب ہے نبی الملاحم, ایسا نبی جو تلواروں والا نبی ہے. میرے نبی سے وراثت کے اندر جو چیزیں برآمد ہوئی ان میں سے 12 تلواریں تھی. ایک تلوار تو میرے نبی نے علی کو عطا کی ہے, اور علی کہتے تھے لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. ایک علی کو تلوار دی جس کا نام ذوالفقار تھا, اور 12 تلواریں میرے مصطفیٰ کے گھر کے اندر موجود رہتی تھی. میرا نبی نبی الملاحم بھی ہے. آج تو لوگ حکومت بھی یہ کام کرتی ہے, پتہ ہے آپ کو, ہر ضلع میں فیصل آباد میں ہوگا, اسلام آباد میں ہوگا, لاہور میں ہوگا, جب میلاد کا مہینہ آئے گا کیا کہیں گے, سیرت نبی الرحمت کانفرنس, رحمت کانفرنس. میرے نبی کی تم نے رحمت دیکھی ہے, لیکن بدر کے میدان میں صحابہ کو کٹتا ہوا نہیں دیکھتے. احد کے میدان میں امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کیا وہ میرے آقا کی سیرت نہیں پڑھتے؟ آج علماء بھی
میرے آقا کا میلاد بیان کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے گھر تک تو میرے آقا کو بیان کرتے ہیں، لیکن میرے آقا حلیمہ کے گھر بھی گئے، حلیمہ کی کٹیا کو میرے آقا نے آباد بھی کیا، لیکن آقا پھر مکے میں بھی آئے، آقا جوان بھی ہوئے، آقا نے 40 سال کے بعد اظہار نبوت بھی کیا، آقا کے جہاں پر دانتوں کو شہید بھی کیا گیا، میدان احد میں آقا پر نفس نفیس سپہ سلار بن کر میرے آقا ادھر بھی گئے ہیں، میدان بدر کے اندر میرے آقا ادھر بھی گئے ہیں۔ اگر میدان بدر نکال دیا جائے، میدان احد نکال دیا جائے، جنگ تبوک نکال دی جائے، غزوہ تبوک کو نکال دیا جائے، غزوہ خندق کو نکال دیا جائے، پھر باقی کیا بچتا ہے؟ آج حکومت اپنی قوم کو غیرت مارنے کے لیے، ان کو بے غیرت اور بے حس بنانے کے لیے نبی کی رحمت تو بیان کرتی ہے کہ لوگ بزدل ہو جائیں، لیکن یہ بھی تو بیان کرو، میرے آقا کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انا اشجع الناس، کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے بہادر میں محمد مصطفیٰ ہوں، فرمایا سب سے بڑا بہادر اللہ کی مخلوق سے میں ہوں، انا اجود الناس، اور فرمایا کائنات کا سب سے بڑا سخی بھی اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنایا۔